اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج رمضان المبارک کی 28 تاریخ، 28 رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ بالکل اپنے اختتام پہ پہنچ چکا ہے۔ یہ وہ مہینہ تھا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 ماہ پہلے سے اس کی آمد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے تھے کہ اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ مہینہ نصیب کیا ہے۔ اب اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے، اس پر اللہ رب العزت آخرت میں ہمیں اجر بھی نصیب فرمائے، اور دنیا کے اندر اس کے اثرات، دنیا کے اندر اس کے فوائد بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ کچھ احکامات، کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں۔ ان میں سے ایک بات جو اب ضرورت کے درجے کی ہے، ابھی جس کا ایک قسم کا حکم آنے والا ہے، وہ ہے صدقۃ الفطر، جسے ہم کہتے ہیں فطرانہ، صدقۃ الفطر۔ اس کے بارے میں چند باتیں آپ حضرات ذہن میں رکھ لیجئے گا تو انشاءاللہ اس کا ادا کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ نمبر 1، صدقۃ الفطر کسے کہتے ہیں؟ پھر یہ ہے کہ صدقۃ الفطر یہ کس پر واجب ہوتا ہے؟ صدقۃ الفطر یہ فطرانہ کس کی طرف سے دینا چاہیے؟ یہ جو فطرانہ ہے یہ کس چیز کا دینا چاہیے، اور اس کی مقدار کیا ہے، اور یہ کن کو دینا چاہیے، اور اس کا وقت کیا ہے؟ یہ چند ایک باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے صدقۃ الفطر کسے کہتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقۃ الفطر زکوٰۃ الفطری، یہ جو صدقۃ الفطر ہے یہ در حقیقت جب بندہ رمضان کے روزے رکھتا ہے تو روزہ رکھنے کی وجہ سے اس سے کوئی لغو باتیں ہو جاتی ہیں، لا یعنی باتیں ہو جاتی ہیں، فضول باتیں اس کے منہ سے نکل جاتی ہیں، تو اللہ رب العزت اس صدقۃ الفطر کے ادا کرنے سے ان کوتاہیوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات فرمائی کہ یہ مسکین کے لیے، محتاجوں کے لیے، غریب لوگوں کے لیے کھانے کا بندوبست ہو جاتا ہے، ان کی ہیلپ، ان کی مدد ہو جاتی ہے۔ تو 2 فائدے، 2 حکمتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی صدقۃ الفطر کی۔ نمبر 1 کہ روزے کے عالم میں، روزے کی حالت میں کوئی کمی کوتاہی جو چھوٹی موٹی رہ جاتی ہے، بیہودہ بات نکل جاتی ہے منہ سے، اس کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ نمبر 2 یہ غریبوں کے کھانے پینے کا بندوبست ہو جاتا ہے اس میں۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی تعریف بتلائی اور اس کا بتایا کہ یہ اس مقصد کے لیے صدقہ، اس لیے لوگ بعض دفعہ کہتے ہوتے ہیں کہ اس کو مکس کرتے ہیں زکوٰۃ کے ساتھ۔ زکوٰۃ کے احکامات اور ہیں، صدقۃ الفطر کے احکامات اور ہیں۔ یہ کس پر واجب ہوتا ہے؟ آزاد آدمی ہو، مسلمان ہو، اور صاحب نصاب ہو۔ آسان بات، صاحب نصاب۔ صاحب نصاب آپ حضرات کو معلوم، جو حضرات زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں، کہ شریعت جس کو مالدار کہے وہ بندہ مالدار ہوتا ہے، شریعت جسے غریب کہے وہ غریب ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں تو بہت سارے اس میں ہیں، لیکن جسے شریعت کہے، شریعت کسے کہتی ہے اس کے بارے میں احادیث موجود ہیں کہ جس بندے کے پاس، آسان ترین لفظوں میں یوں کہہ دوں کہ جس بندے کے پاس سونا گولڈ وہ 7.5 تولے ہو، یا چاندی 52.5 تولہ، یا اس بندے کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے بقدر پیسے ہوں، کیش ہو، یا مال تجارت ہو، اتنی مقدار کے اندر، تو یہ بندہ شریعت کی نظر کے اندر مالدار کہلائے گا، اور یہ غنی کہلائے گا، یہ صاحب نصاب کہلائے گا۔ تو جو بندہ صاحب نصاب ہو صدقۃ الفطر ادا کرے گا۔ نمبر 1 یہ بندہ اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر ادا کرے گا۔ اگر بالغ اولاد کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہے تو بھی کر سکتا ہے۔ گھریلو وہ ملازمین، گھر کے اندر کام کرنے والے وہ ملازمین جن کا پورے کا پورا خرچہ، پورے کا پورا دیکھ بھال اس کے ذمے ہے، ان کی طرف سے بھی اگر ادا کر دے تو بھی ٹھیک ہے۔
تو یہ صدقۃ الفطر اپنی طرف سے ادا کرے گا، اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے ادا کرے گا، اور اگر میں نے کہا بالغ اولاد کی طرف سے بھی ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا۔ یہ صدقۃ الفطر کس وقت دینا چاہیے؟ میں نے عرض کیا کہ حدیث مبارکہ کو دیکھا جائے تو یوں معلوم ہوتا ہے، کیونکہ ایک اور روایت کے اندر بھی آتا ہے کہ جب عید الفطر کی نماز کے لیے جایا جائے تو صدقۃ الفطر ادا کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے مقصد یہ بیان کیا تھا نبی علیہ السلام نے کہ صدقۃ الفطر کا مقصد یہ ہے کہ روزوں کے اندر جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو اس میں وہ پوری ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی بندہ رمضان میں صدقۃ الفطر ادا کرے گا، ادا ہو جائے گا، لیکن اس کا جو وقت بتلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ بتلایا عید الفطر کی نماز کے لیے جائیں گے تو اس وقت ادا کریں گے۔ لیکن اب علماء نے لکھا ہے کہ ضرورت اس امر کی ہے، ضرورت اس بات کی ہے، ضرورت کو دیکھا جائے تو غریب تک صدقۃ الفطر کے مال کو پہنچایا جائے تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں باقیوں کے ساتھ شریک ہو جائے۔ تو لہٰذا اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر کوئی بندہ رمضان میں صدقۃ الفطر ادا کرے گا اس نیت کے ساتھ کہ فلاں غریب کو میں دے رہا ہوں، اپنے کپڑے بنا لے عید کے لیے عید والے دن کچھ کھانے پکانے کے لیے کچھ اس کے پاس آ جائے، تو جب اس نیت سے ادا کرے گا تو یہ تو بہت اچھی نیت بھی ہو جائے گی، اور انشاءاللہ اللہ رب العزت اس پر وہی اجر عطا فرمائیں گے جو اس کا وقت ہے۔ ایک بات، یہ صدقۃ الفطر کن چیزوں پہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بارے میں بھی بتلایا ہے۔ آپ نے فرمایا 1 صاع کھجور، 1 صاع جو، صاد کے ساتھ، صاد الف عین۔ صاع ایک پیمانہ تھا جو تقریباً 3.5 کلو سے اوپر ہوتا تھا، 4.25 کلو کے قریب چلا جاتا تھا، اس کے اندر جو چیز آتی تھی۔ تو لہٰذا کھجور اگر کوئی دینا چاہے تو علماء نے لکھا ہے احتیاطاً 4 کلو کے اعتبار سے ادا کرے، اگر یہ جو ادا کرے گا تو 4 کلو کے اعتبار سے ادا کرے گا، کشمش ادا کرے گا تو فی کس 4 کلو کے اعتبار سے، اور اگر یہ گندم کے اعتبار سے کرے گا تو اس کا نصف بتلایا ہے جو تقریباً 1.25 کے قریب چلا جاتا ہے، تو احتیاطاً 2 کلو کا رکھ لیا جائے۔ تو 2 کلو گندم یا کھجور کا ادا کرنا ہے تو 4 کلو کے اعتبار سے۔ اب کھجور کے اندر کوالٹی ہیں بہت ساری، تو جس میں انسان ادا کر دے گا انشاءاللہ اس کو اجر مل جائے گا۔ اب رہا یہ مسئلہ، یہ تھا میں نے عرض کیا حدیث مبارک کے مطابق۔ اب اگر کوئی بندہ انہی کی قیمت ادا کرنا چاہے، گندم کی قیمت ادا کرنا چاہتا ہے، 2 کلو گندم کی قیمت، یا کسی بھی چیز جو میں نے بتایا کھجور ہے، کشمش ہے، باقی چیزیں، ان کی قیمت ادا کرنا چاہتا ہے تو قیمت بھی ادا کر سکتا ہے۔ تو اس لیے آسان ہے کسی سے۔ اب اس میں بھی بعض دفعہ یہ بات آتی ہے سامنے کہ یہ عجیب لوگ ہیں، کوئی کچھ بتاتا ہے، کوئی کچھ بتاتا ہے، کوئی کچھ بتاتا ہے، تو ہر جگہ کے اعتبار سے پیسے کی مقدار کم زیادہ ہوتی رہے گی۔ اس لیے انسان یہ ذہن میں رکھے میں نے گندم کے اعتبار سے ادا کرنا ہے، کہیں سے بھی پتہ کر لیا جائے، چلو گندم کا مشکل ہے تو آٹے کا بھاؤ پتہ کر لیا جائے، فی کلو آٹا کتنے کا ہے تو 2 کلو کے اعتبار سے فی کا آدمی ادا کر دے۔ اور جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہوا ہے ان کی خدمت میں گزارش ہوگی کہ سال میں 1 مرتبہ صدقۃ الفطر ادا کرنا ہوتا ہے، وہ کھجور کا ادا کریں یا کشمش کا ادا کریں، کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اپنا مال کو نکالیں اس موقع پر۔ یہ صدقہ فطر، یہ فطرانہ کس کو دینا چاہیے؟ تو اس کے لیے آسان ترین میں بتا دیتا ہوں، آپ حضرات اس کو دیکھ لیجئے گا کہ زکوٰۃ ادا کرنی ہو، صدقہ ادا کرنا ہو، خیرات دینی ہو، جسے ہم کہتے ہیں خیرات واجبہ، تو ان تمام چیزوں کے لیے ایک آپ یاد رکھیے گا، سورۃ التوبہ آیت نمبر 60، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 60، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 8 مصرف بتائے ہیں کہ جن پر آپ یہ مال خرچ کر سکتے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ یہ 8 اللہ رب العزت نے ہمیں بتلائے ہیں کہ یہ 8 قسم کے لوگ ہیں، ان کو آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ فقیر، مسکین، فقیر کے بارے میں علماء نے لکھا ہے فقیر اس کو کہتے ہیں شریعت کی نظر کے اندر جس کے پاس 1 وقت کا کھانا ہو۔ فقیر بلکہ لکھا ہے کہ جو ایسا فقیر کہتے ہیں کہ جو صاحب نصاب نہ ہو، آسان، اور مسکین کہتے ہیں جس کے پاس 1 وقت کا بھی کھانا نہ ہو، محتاج۔ فقیر غنی کے مقابلے میں ہے، ایسا فقیر اسے کہیں گے جو صاحب نصاب نہ ہو، اس کو دیا جا سکتا ہے۔ مسکین جس کے پاس بالکل ہی غریب ہو، نادار قسم کا ہو۔ والعاملین علیہا، جو لوگ اس وقت تو نظام ہوتا تھا باقاعدہ زکوٰۃ کو اکٹھا کرنے کا، عاملین ہوتے تھے جو زکوٰۃ کو اکٹھا کر کے لاتے تھے، ان کے بارے میں فرما دیا کہ ان کو بھی آپ زکوٰۃ، صدقہ فطر دے سکتے ہیں۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اس زمانے کے اندر جب نئے لوگ مسلمان ہوتے تھے تو ظاہر ہے ساری چیزیں ان سے چھوٹ جاتی تھیں، تو تالیف قلوب کے لیے تاکہ ان کا دل اسلام کے اوپر لگا رہے، جمع رہے، اس کے لیے ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ دی جاتی تھی۔
اسی طرح اب زمانہ نہیں رہا، ایک تھا اس کے اندر کہ جو غلام ہیں، باندی ہے، غلام ہے، اس کو آزاد کیا جاتا تھا، اب وہ نہیں رہے۔ والغارمین، اور وہ قرض دار آدمی ہے، قرضے کے اندر دبا ہوا ہے۔ میں یہاں پھر عرض کروں گا، یہاں قرضے سے مراد عام زندگی کا قرض ہے، وہ قرض نہیں ہے جو انسان اپنے بڑے بڑے قرضے لیتا ہے کاروبار کے لیے، وہ مقروض مراد نہیں ہوگا۔ وہ مقروض مراد ہوگا جو عام طور پر اپنی گھریلو حالات کے سے تنگ آ کر لوگوں سے جو کروڑوں اربوں کے لیتے ہیں، ان کو لیے یہ حکم نہیں ہے، یہ بات ضرور ذہن میں رکھیے گا۔ پھر فرمایا وفی سبیل اللہ، مسافر ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، کوئی بھی ہو جو بھی اللہ کے راستے میں، خاص طور پر مدارس کا اسی ضمن میں لیا جاتا ہے۔ پھر آخری آپ نے فرمایا وابن السبیل، جو کہ مسافر آدمی ہو، اس کو بھی زکات دیا جا سکتا ہے۔ چونکہ وقت نہیں ہے میں ایک ایک بات کو تشریح کے ساتھ بیان کروں، چند باتیں میں نے اور بھی کرنی ہیں، تو آسانی کے لیے جب بھی ضرورت پڑے سورۃ التوبہ آیت نمبر 60 اس کا دیکھ لیا جائے، مطالعہ کر لیا جائے، تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا زکوٰۃ، صدقہ، فطر کس کو دینا چاہیے۔ یہاں ایک بات ضمناً عرض کر دوں، ہمارے ہاں چونکہ یہ عام طور پر یہ جو مانگنے والے پھر رہے ہوتے ہیں، اس میں سے کسی کو کنفرم نہیں ہوتا کہ واقعتاً یہ مانگنے والا ہے یا کہ اس کا پیشہ بن چکا ہے۔ اگر تو پیشہ ورانہ آدمی ہو تو اس کی دل جوئی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ دل شکنی ایک قسم کی کرنی چاہیے تاکہ یہ اس کام سے باز آ جائے۔ تو ایسی جگہوں پر صدقہ فطر، خاص طور پر اپنی زکوٰۃ واجبہ دینے سے گریز کیا جائے، بچا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسی بجائے اس کے کہ وہ ادا ہی نہ ہو۔ تو پیشہ وارانہ جو بھیکاری قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو نہ دینا چاہیے، ان سے بچنا چاہیے دینے سے۔ پھر اس کے بعد اس کا میں نے عرض کیا تقریباً یہ صدقۃ الفطر کے بارے میں چند ایک باتیں تھیں جو میں نے عرض کر دی۔ اگلی بات یہ عرض کرنی ہے جو کہ اب سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہو چکی ہے اور ہر دفعہ یہ بات کہی بھی جاتی ہے، وہ یہ ہے، ایک تو یہ کہا جاتا ہے جیسے کہ آج کا جمعہ یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، جسے کہتے ہیں جمعۃ الوداع، اس اعتبار سے کہ یہ آخری جمعہ ہے رمضان المبارک کا۔ اس کے علاوہ کسی حدیث مبارکہ کے اندر اس کی کوئی خاص فضیلت نہیں بیان کی گئی، نہ کوئی خاص نماز بیان کی گئی ہے، نہ یہ کوئی تہوار ہے باقی تہواروں کی طرح۔ ہاں صرف اتنا ہے کہ چونکہ مبارک مہینہ ہے اور اس کا آخری جمعہ ہے، جمعہ ویسے سید الایام ہے، تمام دنوں کا سردار ہے، تو نہ جانے پھر قسمت میں آئے گا یا نہیں آئے گا، یہ تصور ہو وہ یہ والا تو ٹھیک ہے، لیکن باقاعدہ طور پر اس کے اندر کوئی خاص عمل ہو یا کوئی خاص عبادت ہو یا کوئی خاص تہوار ہو تو ہرگز ایسا نہیں ہے۔ دوسری بات اس کے ساتھ جو ہے وہ بڑی اہم ترین ہے، وہ یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں آج بہت سارا میں نے کہا میسیج بھی چل چکا ہے، وہ ہے قضائے عمری۔ قضائے عمری یعنی قضائے عمری کا معنی یہ ہے عمر بھر کی نمازوں کی قضا۔ قضائے عمری عمر بھر کی نمازوں کی قضا۔ دیکھو یعنی کوئی بندہ رمضان المبارک، یہ جو میسیج چل رہا ہے، رمضان المبارک کے مہینے کے آخری جمعے میں 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھ لے، اس کے اندر یہ پڑھ لے، اس سے تمام عمر بھر کی نمازیں ادا ہو جاتی ہیں۔ اس کو نہ عقل مانتی ہے نہ شریعت مانتی، نہ عقل مانتی ہے نہ شریعت مانتی ہے، عقل بھی نہیں مانتی، شریعت بھی نہیں مانتی۔ نہ کریں ایسا، یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ تو وہی بات ہو گئی، پھر یہ رب کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ جو چیز جیسے انسان کے اوپر فرض ہوئی ہے یہ ویسے ہی ادا کرے گا تب ادا ہوگی، یا یہ ہے کہ جس نے فرض کیا وہ معاف کر دے۔ دنیا کے اندر تو اللہ نے کوئی ایسا نہیں رکھا سوائے چند ایک جگہ پہ جا کر، جب اللہ نہ کرے ایسی بیماری آ جائے، بندہ قومے میں چلا جائے، مجنون ہے، پاگل ہے، ہوش ہی نہیں ہے، تو پھر اس کے ذمے سے ساقط ہو جاتی ہے نماز، ورنہ نماز تو ساقط نہیں ہوتی۔ قضائے عمری یہ ہے، یاد رکھنا، جس کے ذمے جو نمازیں ہیں وہ حساب کر کے اپنی، مثال کے طور پر جو بندہ 50 سال کا ہے، اگر وہ اپنی زندگی کے پہلے 15 سال نکال کر باقی میں وہ دیکھ لے کہ فجر میں نے کتنی پڑھی ہے، عصر ظہر کتنی پڑھی ہے، عصر کتنی پڑھی ہے، پرسنٹیج نکال کر اس کے اندر دیکھ لے میری نمازیں کتنی رہتی ہیں، وہ ہر نماز کو قضا کرنا شروع کرے، کرتا جائے کرتا جائے کرتا جائے کرتا جائے، ایک وقت آئے گا اس کی نماز ادا ہو جائیں گی۔ خدا کے لیے ایسا کوئی نہ حدیث میں ہے نہ کہیں بھی ہے کہ 2 رکعت پڑھ لو ساری ہو جائیں گی، کبھی نہیں ہوگا۔ کسی سے 10,000 لیا ہے، 10,000 دو گے تو ادا ہوگا، یا وہ معاف کر دے، بھائی تیسری صورت نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح حدیث پاک میں موجود ہے، سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، 2 کام کسی سے نہیں کروائے جا سکتے، 2 کام کسی سے بھی نہیں کروائے جا سکتے۔ ایک رمضان کے روزے، کوئی بھی روزہ ہو، روزے رکھوانا، یہ تصور ہی نہیں ہے۔ نمبر 2 کسی سے نماز پڑھوانا، میں جا رہا ہوں تم نماز پڑھ دینا، یہ کام انسان کو خود کرنے ہیں۔ نماز پڑھنے والا کام بھی خود
روزہ رکھنے والا کام بھی خود وہ ایک الگ چیز ہے کہ اگر وہ نہیں رکھ رہا، بیمار ہے، جو کچھ بھی ہے وہ ایک الگ چیز ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ کہے یار میری طرف سے تم روزہ رکھ لو. تو جس سے روزہ رکھوائے گا تو وہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو وہ بندہ خود اس کے اوپر ذمہ فرض ہوگا تو وہ اپنا رکھے گا یا تمہارا رکھے گا، یا فرض ہی نہیں ہے. جب شریعت نے اس پر نہیں کہی تو آپ کون ہوتے ہیں مقرر کرنے والے؟ تو اس لیے قضاء عمری کا یہ والا تصور تو بالکل نہ شریعت کے اندر ہے نہ کسی اور حوالے سے ثابت ہو سکتا ہے کہ انسان 2 رکعت پڑھے اور پوری زندگی کی نمازیں اس کی ادا ہو جائے. ہرگز ایسا نہیں ہے. اگلی بات یہ عرض کرنی ہے کہ جہاں اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا جس کے اندر خوب ہم نے عبادات کی ہیں، اب آگے عید کا دن آ رہا ہے. بھرپور کوشش ہو عید والا دن انسان سنت کے مطابق گزارے. کوشش ہو اس بات کی کہ بلکہ یہاں تک ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے 5 راتوں کو زندہ کر لیا، من احیا اللیال الخمس وجبت له الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہے. لیلۃ الترویہ، لیلۃ العرفہ، لیلۃ النحر، لیلۃ الفطر، لیلۃ النصف من شعبان. حدیث پاک. 8 ذی الحجہ کی رات، 9 ذی الحجہ کی رات، 10 ذی الحجہ یعنی عید الاضحیٰ کی رات، عید الفطر کی رات اور 15ویں شعبان کی رات جسے ہم کہتے ہیں شب برات. یہ 5 راتوں زندہ کر لیا. کیا معنی؟ اس کے اندر اس نے عبادت کر لی، اللہ رب العزت اسے جنت عطا فرمائیں گے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں 5 راتیں ایسی ہیں جن کے اندر اللہ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. لیلۃ الجمعہ، جمعے کی رات، لیلۃ الفطر، عید الفطر کی رات، لیلۃ الاضحیٰ، عید الاضحیٰ کی رات، دونوں عیدوں کی راتیں. اول من رجب، رجب کی پہلی رات یعنی کہ اس کا مہینہ جمادی الثانی ختم ہو رہا ہو اور رجب شروع ہو رہا ہو، جب چاند رجب کا نظر آ جائے تو وہ والی رات، اس کے اندر اللہ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ کا قول. اور لیلۃ النصف من شعبان، 15ویں شعبان کی رات. تو بہرحال کوشش کرنی چاہیے یہ رات، اب چونکہ ویسے بھی لاک ڈاؤن ہے تو کوئی بھرپور کوشش ہو اس رات کے اندر، چاند رات کے اندر جتنا بھی آسانی سے عبادت ہو سکے انسان اپنے آپ کو عبادت کے اندر لگائے. پھر اسی طرح اس کو اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لیلۃ الجائزہ ہے، انعام کی رات ہے. چاند رات انعام کی رات ہے کہ جب انسان اپنے کام مکمل کر، اللہ نے ذمے لگائے تھے روزے مکمل ہو گئے، اب کیا آئے گا؟ عید آئے گی. تو یہ رات اللہ رب العزت نے انعام کی رکھ دی ہے. آخری بات، عید کا دن بھرپور کوشش ہو سنت کے مطابق ہو. عید کے دن صبح جلدی بیدار ہونا یہ نبی علیہ السلام کی سنت. عید الفطر کی نماز کے لیے غسل کرنا یہ سنت. اس میں مسواک کیا جائے اس نیت سے کہ آپ نے کیا سنت. کپڑے اچھے پہننا، نئے مل جائیں تو بہت غنیمت، یعنی اپنے کپڑوں میں سے بہترین کپڑوں کا پہننا یہ سنت. عید الفطر کی نماز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے، عادت مبارکہ تھی، طاق عادت میں آپ کھجور کھاتے تھے. تو ٹھیک ہے کھجور کھا لی جائے، لیکن لازمی نہیں کرنا چاہیے کہ سوئیاں ہی کھانی چاہیے. آپ کوئی بھی میٹھی چیز کو اپنے معمول کے مطابق کچھ نہ کچھ کھا کے جایا جائے. عید الفطر کی نماز کے لیے جایا جائے، ممکن ہو پیدل جانا یہ سنت ہے. جس راستے سے جائے اس راستے سے واپس نہ آئے یہ بھی سنت اگر ممکن ہو تو. تکبیرات آہستہ آواز میں کہتے جانا، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. عید الفطر کی نماز مسجد سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد نبوی موجود تھی، لیکن آپ کھلے میدان کے اندر پڑھا کرتے تھے، لہذا ایسی جگہوں پر جا کر عید کی نماز ادا کرنا یہ سنت عمل ہے. چونکہ آپ نے دیکھ لیا ہمارے ہاں سوسائٹی کے اندر اعلان وغیرہ بھی لگا دیے گئے، تو عید الفطر کی نماز انشاءاللہ سینٹرل پارک میں 7 بجے ادا کی جائے گی. وہی تمام کی تمام شرائط جو ہم مسجد میں نماز کے لیے آتے ہوئے اختیار کرتے ہیں، انہی شرائط کے ساتھ تمام حضرات تمام SOPs کی پابندی کرتے ہوئے عید الفطر کی نماز کے لیے جائیں گے. آپ حضرات جو حضرات پہلے پڑھتے رہتے ہیں ماڈل پارک کے اندر، ان سب کو معلوم ہے کہ وہاں پر صفیں بچھی ہوتی تھی. اس دفعہ وہاں صفیں نہیں ہوں گی، وہاں چونے کے ساتھ انہوں نے نشان لگا دیا ہوگا، پوائنٹس بنا دیے گئے ہیں جہاں جہاں نمازی کھڑے ہوں گے. تو ہر آدمی کوشش کرے کہ اپنے ساتھ جائے نماز لازمی لے کر جائے، جائے نماز لے کر جائے، وہاں بچے نماز پڑھ لیا جائے. باقی بھرپور دعا کریں اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے پوری دنیا کو نجات عطا فرمائے، خاص طور پر ہم اس پاکستان کو نجات عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت نئے سرے سے ایک قسم کا وہ خیر والا زمانہ، ایک قسم کا جو کم از کم یہ تھا کہ ایک دوسرے سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملنے والا اور ایک دوسرے کے ساتھ نماز کھڑے ہو کر پڑھنے والا، اللہ وہ دوبارہ لے کر آئے. اللہ رب العزت سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.